قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اولاد کے بارے میں ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو۔ اللہ تمہیں بھی رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ ان کو بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ظاہری مالی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنی اولاد کو قتل کر دے، یہ سوچتے ہوئے کہ میں اس کو کھلاؤں گا کیسے، بلکہ جو جان دنیا میں آ رہی ہے وہ اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آ رہی ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے کہ میں کھلاؤں گا کیسے، اس کی پرورش کیسے کروں گا، اس کو پڑھاؤں گا کیسے، اس کی تعلیم کیسے ہوگی، اس کا صحت کا کیسے خیال رکھوں گا، اولاد کو قتل کر دینا یہ قتل ہے، یہ قتل عمد ہے اور یہ جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو سختی سے منع فرما دیا، وَلَا تَقْتُلُوا، حکم دیا، اور ہرگز مت قتل کرو، ہرگز مت قتل کرو اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے۔ ایک تو مفسرین نے یہ بات لکھی کہ مالی کمزوری کی وجہ سے، مالی حیثیت کے کم ہونے کی وجہ سے، فقر و فاقہ کے ڈر کی وجہ سے، وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اور دوسری بات انہوں نے لکھی کہ دیکھو اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب اللہ نے اولاد عطا فرما دی، اب اس کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست ایسا کرو کہ یہ اپنے اللہ کو پہچان لے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے اور دین کے مطابق عمل کرنے والا ایک اچھا صالح معاشرے کا مفید شہری بن جائے۔ اگر اولاد تو تم نے اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرما دی، لیکن اس اولاد کی تم نے تربیت نہیں کی، تو اس تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اثرات اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کے عقیدہ خراب، اللہ رب العزت کو نہیں پہچانتے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یا ایمان تو لے آئے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین نہیں مانتے، یا ان کے احکامات جو بتائے ہوئے ہیں ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ان کے اخلاق تباہ، ان کے معاملات تباہ اور بے دینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ تو دنیا میں بھی اپنے لیے جو ہے وہ سزا کا مستحق ہو رہا ہے بچہ، اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کو سزا ملے گی۔ فرمایا یہ بھی قتل اولاد ہی جیسا جرم ہے۔ اولاد اللہ نے آپ کو دی، آپ نے اس کی دینی تعلیم کا فکر نہ کیا، آپ نے اس کے معاملات کو درست کرنے کا فکر نہیں کیا، آپ نے اس کے اخلاق سنوارنے، اس کو نماز کا عادی بنانے، اس کو اللہ کا تعارف کروانے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا، اور کوئی آپ نے اس کے لیے جد و جہد اور محنت نہیں کی، اور وہ ضائع ہو گیا، گویا آپ نے اس کو بھی قتل ہی کر دیا۔ اس کا بھی اللہ جل شانہ آخرت میں پوچھیں گے کہ تم نے اولاد کو قتل کیوں کیا تھا۔ اور اس آیت میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو تربیت بھی اچھی دو تاکہ وہ ہلاکت میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے اس بات کی طرف بھی ہمیں بھرپور دھیان اور توجہ دینی چاہیے۔